دور اتنا آ گیا کہ اب لوگ رافضیوں کے رد میں کرتے کرتے پھر بغض کی طرف گئے. اب وہ برطانیہ میں ایک بحث چل پڑی ہے کہ سیدہ زہرا کو سیدہ نساء العالمین نہیں کہا جا سکتا. میں نے کہا تمہارے پیچھے پھر بھی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر بھی تم پیر ہو, پھر بھی تم مفتی کہلاتے ہو, اتنی بدبو والی بات کر کے. توجہ ہے کہ لیکن نساء العالمین میں تو پھر حضور بھی آ گئے. اب دیکھو خواہ مخواہ کی بات, عالمین میں تو حضور بھی آ گئے, نبی بھی آ گئے. تو میں نے کہا یہ جو لوگ کہتے تھے غوث پاک کے لیے کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ, غوث پاک نے کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو نبی بھی تو ولی ہوتا ہے, ابو بکر بھی ولی ہیں. کتنے نہیں وہ خص منہ البعض ہے, بعض افراد خاص کیے گئے. تو میں نے کہا غوث پاک کے لیے تعویل تیرے کو سمجھ میں آتی ہے, سیدہ پاک کے لیے سمجھ میں نہیں آتی. توجہ ہے, سیدۃ النساء العالمین نہیں کہہ سکتے آپ. میں نے کہا جب اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے اصدق الصادقین, سارے سچوں میں سب سے بڑا سچا, وہ تو خود خدا ہے, وہ تو نبی پاک ہے. توجہ ہے, اصدق الصادقین سید المتقین, سید المتقین حضور کی ذات ہے. کہتے ہیں مقصود کائنات نہیں کہہ سکتے. تو میں نے کہا سید المتقین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر سیدہ زہرا پاک کو مقصود کائنات نہیں کہہ سکتے کیونکہ مقصود کائنات حضور ہیں, تو حضرت ابو بکر کو سید المتقین کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حضور ہیں. حضرت غوث اعظم کو محی الدین کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حضور ہیں. حضرت عمر کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی حضور ہیں. کہتے نہیں اس معنی میں خاص ہے. تو میں نے کہا اسی خاص معنی میں ذکر کیا جاتا ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں آتی کیسے ہے؟ یقیناً حضرت ابو بکر اصدق الصادقین ہیں اپنے درجے میں, مقصود کائنات یہ پنجتن پاک ہے اپنے درجے میں. اصدق الصادقین جس معنی میں حضور ہیں اس معنی میں ابو بکر نہیں. تو جس معنی میں حضور مقصود کائنات ہے اس معنی میں یہ نہیں. صرف ان کے لیے کیوں ماتھا پھڑکتا ہے؟ اپنے پیروں کے لیے جو اتنے بڑے لفظ بول جاتے ہو اس میں تمہیں شریعت کے توازن نظر کیوں نہیں آتا؟ توجہ ہے آپ کی. کہتے تاج الشریعہ نے کہا ہے. میں نے کہا سند بتا دو, بات خاموش کر دوں گا, لیکن سند لاؤ میرے پاس. مجھے حضرت کا کوئی کلپ سناؤ کہ حضور نے کہا تیری روایت کو میں نہیں مانتا. جو بنا لا الہ حسین کی تعویل کو جائز رکھ سکتے ہیں جو مقصود سے زیادہ خطرناک ہے, جو مقصود کائنات کے جملے سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے بنا لا الہ, تو جب وہ بنا لا الہ کو بقا کی تعویل کر سکتے ہیں تو مقصود سے وہ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ جبکہ یہ حضور کی برابری ہے نہیں. توجہ ہے. ایک حدیث پاک میں اول ما خلق اللہ نوری, علماء بیٹھے, حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اور ایک جامع ترمذی کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اب لاؤ پھر, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. قرآن میں کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا, اور ادھر یہ کہ اللہ نے ہر شے کو میرے نور سے پیدا کیا. میں آسٹریلیا سڈنی گیا, وہاں پر لوگ مجھے اس بات کی طرف پکڑ لیا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ساری چیزیں بنی ہیں؟ ساری چیزیں تو پانی سے بنی ہیں. جبکہ نہ یہ سوال تھا. جس طرح ان کا دماغ ڈاماڈول ہو گیا, ان کا دماغ اہل بیت کے لیے ڈاماڈول ہو گیا. حضور مقصود کائنات ہے. تو میں نے کہا محی الدین کون ہے؟ حضور. سید المتقین کون ہے؟ حضور. فاروق اعظم کون ہے؟ حضور. صدیق اکبر کون ہے؟ حضور. تو میں نے کہا یہ بات کرتے ہو تمہیں خیال نہیں آتا کہ لگے ہم نہیں, یہ ان کے درجے میں کہتے ہیں. تو میں نے کہا مقصود کائنات بھی ان کے مقابلے میں نہیں, ان کے درجے میں کہتے ہیں. کیا کہاں جا رہے ہو؟ اب رافضی کا رد کرتے ہوئے کہ ناصبیت کو گھسڑو گے اہل سنت کے اندر. توجہ ہے آپ کی, غور کر رہے ہیں میرے بھائیوں. تو اس لفظ کو کہنے میں کیا حرج ہے جو ان کے معیار کے اعتبار سے ہے, ان کے درجے کے اعتبار سے. توجہ ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انتم علیکم وفضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل ہم نے آپ کو ساری عالمین پر فضیلت دے دی. تو حضور پر بھی فضیلت ہو گئی جبکہ قرآن ہے. یہ معنی کرو گے کہ لیکن نہیں. تو میں نے کہا نساء العالمین میں تمہارے دماغ میں کیوں آ جاتا ہے؟ ادھر تعویل کیوں نہیں آتی؟ ادھر اضافت. اول ما خلق اللہ نوری یہ حصر حقیقی ہے, اور اول ما خلق اللہ القلم
یہ حسر اضافی ہے. تو جس طرح حسر اضافی اور حسر حقیقی صرف منطق پڑھاتے رہتے ہو یا عقیدہ حل کرنا ہے، تو جب نورانیت کے مسئلے پر یہ حسر حقیقی اور اضافی میں حل ہوتا ہے تو مقصود کائنات میں تعبیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے بتائیے، جو بندہ یہ کہتا ہو، سنیو مجھے بتاؤ، جب تم یہ کہتے ہوں گے کہ پنجتن پاک خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی یہ مقصود کائنات ہے، تو آپ کے ذہن میں کبھی خیال گزرتا ہے کہ حضور کے مقابلے میں یہ مولوی کے ذہن میں آ گیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو آپ حکیم کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک کرے، پھر کسی ولی کے پاس جائیں جو آپ کی روحانیت کو ٹھیک کرے. اس کے بغیر آپ فتویٰ نہ دیا کریں، کیونکہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جس کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے، جو فقہ میں اتنا بڑا ہے. تو وہ اہل بیت کی اولادوں میں ایک فرد غوث اعظم، اس کے فاتحہ شریف کی شیرنی اگر زمین پر گر جائے تو وہ زبان کی نوک سے اٹھائے اور کوئی پوچھے ان سے کہ غوث پاک کے نام پر انگوٹھا چوما جا سکتا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ نہیں دیا، پھر تو وہ نبی کی طرح معاملہ ہو جائے گا. اٹھاؤ فتاوی افریقہ. آپ نے فرمایا منع کون کرتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام پر بھی انگوٹھا چوما جا سکتا ہے. تو یہ اہل بیت سے محبت بریلی والوں کی ہے. تم کہاں سے بریلی کے اندر یہ نظریہ لے کر آئے؟ یہ نہ تاج الشریعہ کا نظریہ ہے نہ مفتی اعظم کا نظریہ ہے. وہ تو وہ لوگ ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت